اور سجدے کے اندر ضروری جو چیز ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، ان لا اکف شعرا ولا ثوبا، اور نماز میں اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کا کف نہ کروں، کپڑوں اور بالوں کو لپیٹنے سے، فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نماز کے دوران کپڑوں اور بالوں کا کف بھی نہیں کرنا، کپڑوں کو فولڈ اور موڑنا بھی نہیں ہے، اور سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور ایک یہ جو جبہہ کی ہڈی ہے اس کے اوپر سجدہ، ان 7 اعضاء کو زمین پر ٹکانا اس سجدے کے دوران ضروری ہے۔ اور سجدہ اس طرح مرد کرے گا کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے الگ رکھے گا، جدا رکھے گا، نہ بالکل بچھ کے سجدہ کرے گا بلکہ ان حصوں کو جدا جدا رکھے گا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب نہ پایا اندھیرے میں، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو ٹٹولنا شروع کیا، تو میرا ہاتھ حضور کے دونوں پاؤں کے بطن یعنی پیٹ پر لگا، میرا ہاتھ حضور کے دونوں پاؤں کے پیٹ پر لگا۔ اس سے ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ سجدے کے دوران دونوں پاؤں وہ آپس میں ملا کے رکھنے مسنون ہے، یعنی ایک ہاتھ اگر دونوں پاؤں پر لگتا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاؤں جدا جدا اور دور دور نہیں تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پاؤں جو تھے آپس میں قریب قریب تھے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں 654 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب اپنے حجرے میں نہ پایا، وَقَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي، حالانکہ حضور علیہ السلام کی باری میرے گھر میں تھی، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاسًا عَقِبَيْهِ، تو میں نے حضور کو سجدے کی حالت میں پایا، راسن عقبیہ، اپنی ایڑیوں کو ملائے ہوئے، مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلۃ، اور اپنے پاؤں کی جو اطراف ہیں، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف کیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس حالت میں سجدے میں پایا۔ تو سجدہ اس طریقے سے کرے گا کہ پاؤں کو جتنا ہو سکتا ہے وہ قریب کرے گا اور انگلیاں وہ قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہوں، اور اس طریقے سے سجدہ ادا کرے گا۔ اور اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھنا ہے۔ کس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہو اور بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ صحیح بخاری میں 827 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، سنت یہ ہے کہ تو دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بایاں پاؤں بچھائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح نہیں کرتے، بلکہ آپ تو اپنے جو ہے وہ پاؤں کو اس طریقے سے کھڑا نہیں کرتے، دوسرے طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ان رجلی لا تحملانی، میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، میں اس لیے دوسرے طریقے سے بیٹھتا ہوں۔ سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں پر جو ہے وہ بیٹھا جائے۔ تو جو تورک کا سنت طریقہ ہے، بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے تشہد کے اندر، وہ یہ کہ دائیں پاؤں کھڑا کر کے پاؤں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ اب جب ایک رکعت مکمل ہو جائے، 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دونوں سجدے کرنے کے بعد آ جاتا ہے مسئلہ جلسہ استراحت کا، کہ آیا جلسہ استراحت کیا جائے گا یا کہ نہیں۔